نادي عليا نظر العجائب تجده أمامك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات قبلہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں چلتا ہوں صلاۃ پر دراصل صلاۃ جو اپنے فہم کے مطابق ہے میری تائید کے لیے ماشاءاللہ زیدی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے تو اصل میں یہ کیا ہے کہ میرے استاد محترم نے لکھا ہے کہ کرب ہے میرے من کا بکھرا ہوا کرتاس پر کرب ہے میرے من کا بکھرا ہوا کرتاس پر پردہ ہے الفاظ کا شعر و غزل کا نام ہے اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مغالطے بہت ہیں مغالطے یعنی مسکنسیپشنز کنفیوژنس اب بہت سے الفاظ ایسے ہیں اب جیسے صلاۃ ہے تو صلاۃ کا چونکہ قرآن میں بہت آپ بہتر جانتے ہیں بہت ذکر ہے تو اس کے تقریباً 700 بار کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہے تو وہ 700 اصل میں ڈیفرنٹ ترجمہ ہے اب یہ میں مختصر سی بات کروں گا زیادہ نہیں جو عربی میں صلاۃ ہے اس کا مطلب دعا ہے یا مثال کے طور پر میں ابھی کہہ دوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو دیکھیں آپ سب نے تب درود پڑھا ہے اب آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پتہ چل گیا کہ صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہے صلاۃ کا مطلب درود بھی ہے ٹھیک ہے اور ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے تو یہ جو نماز جس کا ترجمہ ہے یہ دراصل سب جانتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ نماز کیا گیا صلاۃ کا ترجمہ ویسے نماز ہے نہیں عربی میں بہرحال کسی مذہب میں قوم میں ان کے عقیدے اور مذہب کے مطابق جو بھی عبادت کی جاتی ہے اسے ہی نماز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ میں انکار نہیں کر رہا اس کا ترجمہ نماز بھی ہے لیکن ہر جگہ نماز نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے درود پڑھ لیا تو یہاں پر صلو کا مطلب جو ہے وہ درود ہوگی تو یہ جو مغالطے ہیں نا ان میں پھنس کر ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں لگ رہا ضروری ہے کہ پہلے کسی فعل کو انجام دینے سے اسے جانا جائے کہ اس میں صحیح کیا ہے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی گٹھڑی روئی کی رکھ دیں اور سب چھوٹا سا پیالہ مرکری کا رکھ دیں پارا جو ہوتا ہے تو دیکھنے میں آپ پوچھیں کہ کس کا وزن زیادہ ہے تو وہ گٹھڑی بڑی لگے گی ہم کہیں گے ظاہر میں اسی کا وزن زیادہ ہونا چاہیے لیکن جب میزان پہ تلیں گے تو مرکری کا جو پلہ ہے وہ نیچے جا کے تو پتہ چل گا اس کا وزن زیادہ ہے تو پتہ چلا ہر چیز کے لیے کوئی میزان ہے اور جب وہ میزان کو سٹی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر جو مسکنسیپشن اور کنفیوژن نہیں رہے گی اب صلاۃ جو ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے فرقے جو مسلمانوں کے مل کر انہوں نے کسی ایک فرقے کو کافر بھی قرار دیا اللہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور صلاۃ بھی پڑھتے ہیں اور ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چل گیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا صرف صلاۃ پڑھ لینے سے نظام محمد نہیں ہوتا اسی طرح مثلا جو بھی چیزیں آتی ہیں اسلام میں قرآن میں آیا ہے تو وہ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں نا وہ دراصل پہلے اس معاشرے میں موجود ہوتے ہیں اگر مجھے پتہ ہی نہیں وجہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی آیت آ جائے تو قرآن یہ دعویٰ کرے کہ آپ کے لیے آسان ہے سمجھانے کے لیے تو میں کیسے سمجھوں تو جب بھی چہرے کی بات ہوگی تو میں یہی چہرہ سمجھوں گا کیونکہ میں اسی چہرے کو جانتا ہوں جب ہاتھ کی بات ہوگی تو میں اسی ہاتھ کو سمجھوں گا اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم فوراً مراد کی طرف چلے جاتے ہیں بھئی جب اللہ کو مراد کی بات نہیں ہے تو ہم مراد کی طرف کیوں جاتے ہیں وہ تو سیدھی سیدھی بات کر لے فوق ید اللہ علیکم
اس کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے. ہم کبھی اس سے مراد یہ ہے کہ جی بس وہ دیکھ رہا ہے نو اسی کی عبادت ہے. حالانکہ قرآن میں ہمارے معصومین علیہ السلام نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ قرآن کی تعویلوں کو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں جو ان کے حوالے سے فرمان موجود ہے وہ ہم مانتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں پتہ چلا قرآن پڑھ کے بہرحال ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ یہ سمجھ نہیں آتا جبکہ معصوم کی تفسیر اس کے ساتھ نہ ہو. تو بہرحال یہ میں چھوٹے موسیٰ 2 منٹ اور لوں گا 3 منٹ آپ کو یہ صلاۃ کے حوالے سے چند چیزیں سنانا چاہتا ہوں. اب مثال کے طور پر صلاۃ تو کربلا میں بھی تھی, ادھر بھی صلاۃ تھی, ادھر بھی صلاۃ تھی. اگر اسے ہی رکع سجود مانا جائے تو پھر تو قیامت کے دن وہ بخشے گئے ہوں گے. تو کیا وہ کیفا انہم مسئولون, ابھی ان سے سوال کرنا ہے. بھائی نمازیں تو پاس ہو گئی, روزے تو پاس ہو گئے, لیکن ولایت نہیں نکلی تو پھر واپس کر دیے. تو یہ آج کل جو سلسلہ ہے کہ علی کو چھوڑ کر یہ ساری باتیں ہیں, تو مولا علی جو ہے نا اس کو نکال کر اس دین میں کچھ رہتا نہیں, نہ دین مکمل ہوتا ہے تو نہ اس میں کچھ رہتا ہے. تو اس سلسلے میں 2 شعر آپ کی عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں علی کو چھوڑ کر صلاۃ کی باتیں کرتے ہیں آپ تو بڑے کمال کی باتیں. علی کو چھوڑ کر صلاۃ کی باتیں کرتے ہیں آپ تو بڑے کمال کی باتیں. علی کو مسجد و ممبر و نماز سے نکال کر اللہ اللہ توبہ توبہ یہ سوما صلاۃ کی باتیں. فرمانے جناب رسول عربی شاید ہے, فرمانے جناب رسول عربی شاید ہے, علی کو بھول جاؤ تو ہیں سب بیکار سی باتیں. زیدی صاحب نے ایک حدیث سنائی تھی کچھ دن پہلے, تو ایک بار اس کا ترجمہ ہے. جب سر تن سے جدا ہو جائے تو بچتا کیا ہے, کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ علی اور میری نسبت سر اور جسم کی, علی سر ہے اور میں جسم ہوں. تو جب آپ سر کو جسم سے جدا کر دیں تو پھر تو کچھ نہیں بچتا نا. جب سر تن سے جدا ہو جائے تو بچتا کیا ہے, بس رہ گیا شور و گوگا اور خرافات کی باتیں. تو 2 شعر مصاحب کے اس میں بھی حاضری ہوتی ہے. کبھی آہو زاری کبھی کما او زنجیر کا ماتم, کبھی آہو زاری کبھی کما او زنجیر کا ماتم. کتنا مشکل ہے غم حسین کو لفظوں میں بیان کرنا. مر نہ جائیں غم سے یہ عزادار سبھی, وہ پوتی ہے علی کی اور بوسیدہ چولے میں دفن کرنا. ایک معصوم کا کئی بار قتل ہونا دل میں, اور سرے شام کے نیزوں پہ سفر کرنا. پھٹتا ہے جگر زخمی ہے کلیجہ, اور کیسے ممکن ہے غم شاہ کو الفاظوں میں رقم کرنا. بہرحال آخری شعر. شمر نے اس ڈنگ سے شمر نے اس ڈنگ سے بابا کے سینے سے اٹھائی ہے سکینہ, اور کربلا لوٹ کے زندگی میں نہ پھر آئی ہے سکینہ. یہ تو جناب اس کا ریتیس یہ ساتھ بلاک سے تنگیب کے جناب حسین مرزا سے تشریف لائے. بارگاہ محمد والے محمد میں اپنا نظرانہ پیش کریں. خوشنودی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ ایمان کل قرآن ڈرائے. ایک فضا یہ کہیں قاتل محسن تو نہیں, کون خیموں کو جلانے یہ کون خیموں کو جلانے یہ کمینہ آیا.
اور اختر یہ بحث کیسی چہرہ شمر لئیں اور اختر یہ بحث کیسی ہے چہرہ شمر لئیں پہ صاف لفظ قاتل محسن لکھا ہوا چند نوحہ جناب شہزادہ قاسم اے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے اے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے ہر فصل بہار تیری سن کر غمگین کہانی روتی ہے اے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے اے تشنہ دہاں بے کس دولہا کر کے تیری پیاس کو یاد اب بھی کر کے تیری پیاس کو یاد اب بھی موجیں سر پیٹا کرتی ہیں دریا کی روانی روتی ہے موجیں سر پیٹا کرتی ہیں دریا کی روانی روتی ہے اے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے ارمان نکالو جاگو تو مہندی تو لگا لو جاگو تو مہندی تو لگا لو جاگو تو ایک رات کی بیاہی دلہن کی خاموش زبانی روتی ہے ایک رات کی بیاہی دلہن کی خاموش زبانی روتی ہے اے قاسم تیرے چہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے معصوم سکینہ مت دکھلا بابا کو داغ تماچوں کے بابا کو داغ تماچوں کے تلوار علی کے پہلو میں خیبر کی روانی روتی ہے تلوار علی کے پہلو میں خیبر کی روانی روتی ہے اے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے آدھا میں گرے ہیں سبط نبی دیکھ حسین کی تنہائی دیکھ حسین کی تنہائی غازی کا علم تھراتا ہے اکبر کی جوانی روتی ہے غازی کا علم تھراتا ہے اکبر کی جوانی روتی ہے اے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے مت چھیڑے اختر رہنے دے کرتاس و قلم کا افسانہ کرتاس و علم کا افسانہ 1300 برس سے دنیا یہ سن سن کے کہانی روتی ہے اے قاسم تیرے سہرے پر پھولوں کی جوانی روتی ہے ہر فصل بہار تیری سن کر غمگین کہانی روتی ہے خوش نہ ہم سے دشمن حیدر ہوا اچھا ہوا خوش نہ ہم سے دشمن حیدر ہوا اچھا ہوا دشمن حیدر کا ہم سے دل جلا اچھا ہوا خوش نہ ہم سے دشمن حیدر ہوا اچھا ہوا دشمن حیدر کا ہم سے دل جلا اچھا ہوا
ہو گیا نزدیک مجھ سے رب میرا ہے دوستوں، ہو گیا نزدیک مجھ سے رب میرا ہے دوستوں، فاطمہ کے دشمنوں سے فاصلہ اچھا ہوا، ہو گیا نزدیک مجھ سے رب میرا ہے دوستوں، فاطمہ کے دشمنوں سے فاصلہ اچھا ہوا۔ میں نہایت معتمانہ ملتمس ہوں بارگاہ کے مستقل ذاکر جناب سے سب دربار سے تشریف لائیں اور بارگاہ محمد وال محمد میں اپنے روایتی انداز میں ذکر محمد وال محمد حاضرین محفل کو پیش کریں۔ خوش مدی محمد وال محمد آواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، کل ایمان کل قرآن، نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادی علی المدر اللجائب والغرائب تجد ہون لقب نوائب والہم بغمین شاہن جلیب علیین بیعلیین بیعلیین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد۔ ٹائم کافی ہو گیا، صرف سر نمٹیوں سے ایک روایت میں آغاز کرتا ہوں، ایک بلند آواز دینا صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد پڑھنی ہوں دی انہوں میں درا دے اگر تو درست پڑھو محمد وآل محمد میں تیری ہمت کی داد دیتا ہوں، تجھے غلط نہیں کہتا، برا نہیں کہتا، جسے اتباع لفظ اعتمادی غور طلب لفظ ہے، جسے اتباع سے کہتا ہے تو علی کو خدا، قسم خدا کی خدا کو بھی خدا نہیں کہتا۔
بھی ایسے خدا نہیں. دو مرتبہ شیر مصابی سونے سلوات والے محمد آتے علی علی کی جسے بھی صدا پسند علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں تو ایسا شخص ہمیں بھی ذرا پسند نہیں. علی کو کیوں نہیں دیتا صدائیں مشکل میں. علی کو کیوں نہیں دیتا صدائیں مشکل میں. عجب مریض ہے جس کو دوا پسند نہیں. عجیب باولے پر کامر شکار ہے وائز. عجیب باولے پر کا شکار ہے وائز. شفا بھی چاہیے خاک شفا پسند صلوات علیہ. اے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا ہے حق پرست. اے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا. ادھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند سارے دنیا کے ظلم سہتا ہوں. بندگی میں علی کی رہتا ہوں. تم تشہد کی بات کرتے ہو میں علی کو نماز کہتا ہوں. نماز خودے یہی کہتی ہے ہر نمازی سے. نماز عشق علی کی قضا پسند نہیں. یزیدیت کے جراثیم جن کے خون میں ہے. یزیدیت
عزیت کے جراثیم جن کے خون میں انہیں حسین کا فرش عزا پسند نہیں۔ تھوڑی محبت میں دیکھ کے میں اتنے زیادہ شہر دیتے میرا ایسے دو ایک رہ گیا بھی پڑھ دیں ہے ان کے شجر نجس اور حسب نسب ناپاک جنہیں کلام میں اینا گناہگار کرنا نہ سنے بھی دیکھ دے بھی کہ یار تسی کچھ اور پڑھ لو حدیثی کے سام آز اللہ رہن دے تسی گواہی دیو گے میں اس گل دی لیکن میں انہوں وسیع شعر پڑھ لگا ہے ان کے شجیر نجس اور حسب نسب ناپاک جنہیں کلام حدیث قصہ پسند صلوات علیہ میں اکثر تسی میرے کو پنجابی جڑا ٹپیکل مشاعر یہ سنتے رہتے ہو میں میرے استاد محترم انہوں دا ایک پنجابی مرثیہ یہ میں کدی کدی پڑھتا ہوں میرا دل کرے مصاحب مخصوص قاسم زادی بھائی جان پڑھیں گے میں چاہ رہا ہوں اس پنجابی مرثیے دے دو چار بڑا مقبول اور انشاءاللہ عبادت ہو جیسی سوڑے سلوات والے ہوں اللہم صلی علی سغرا دے وچھوڑے دی پر درد کہانی سغرا دے وچھوڑے دی پر درد کہانی ہم سیرت زینب زہرا دی نشانی سغرا دے وچھوڑے دی پر درد کہانی کوئی نال نہیں میرے پیرونیا کج پہنے اکبر دی گھڑولی دی میں رسم نبھانی بیٹھیاں کلی گھر وچے ایک خاک پئی سر وچے ڈٹھی خواب دے وچ رل دی اکبر دی جوانی ڈٹھی خواب دے وچ رل دی اکبر دی جوانی بیٹھیاں کلے گھر وچ ایک خاک پئی سر وچ وچھڑی ہوئی سجنا تو ایک کونج نمانی اکبر نو بلا سیرا اصغر دا چمان چیرا اکبر نو بلا سیرا اصغر دا چمان چیرا اجڑے ہوئے دل دے وچ اے
مسیرت زینب زہرا دی نشانی سغرا دے چھوڑے دی پر درد کہانی میں او مظلوم دوا کیا پڑھدا جدی لاش تے گھوڑے جدی لاش تے اتنے ظلم تھے خود ظالم ظلم کو جدے چھوٹے چھوٹے بالا دے ہتھ رسیاں دے وچ بج گئے جدی بھیڑ غریب دی آمد تے بازار دمشق دے سج ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت مالک آپ سب پر خطاب اضافہ کرے خوبصورت انداز سے شاید تاجدار حسن غم یوسف ادا کے سامنے تاجدار حسن غم یوسف ادا کے سامنے آئینے حیران ہیں اشک عزا کے سامنے تاجدار حسن غم یوسف ادا کے سامنے آئینے حیران ہیں اشک عزا کے سامنے آپ کے آنکھوں سے جو بہتے ہوئے آنسے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں میں مثلا تاجدار حسن غم یوسف ادا کے سامنے آئینے حیران ہیں اشک عزا کے سامنے اے میری آنکھوں غم دنیا سے رکھنا فاصلہ اے میری آنکھوں غم دنیا سے رکھنا فاصلہ مجھ کو شرمندہ نہ کرنا کربلا کے سامنے اے میری آنکھوں غم دنیا سے رکھنا فاصلہ مجھ کو شرمندہ نہ کرنا کربلا کے سامنے تو صبر زینب سے انہیں میں کس طرح تشبیہ دوں صبر زینب سے انہیں میں کس طرح تشبیہ دوں لاش اسماعیل کب تھی ہاجرہ کے سامنے لاش اسماعیل کب تھی ہاجرہ کے سامنے اور غربت سرور پہ زہرا دو گواہوں کی جگہ غربت سرور پہ زہرا دو گواہوں کی جگہ دو کٹے شانوں کو لائیں گی خدا کے سامنے دو کٹے شانوں کو لائیں گی خدا کے سامنے میں انتہائی ملتمس ہوں مؤدبانہ جناب قاسم زاہد کی تشریف لائیں اور بارگاہ محمد وآل محمد میں خطابت کا نذرانہ پیش کریں اور خصوصی فضائل و مسائل شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے پیش کریں خوشنودی محمد وآل محمد آواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفضل الوهاب والساطر السبات والتواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض الطاعة أن الحسن والحسين وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ونشهد أنه بقائم أمر الله وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين واللعنة دائما على أعداء ولاية أمير المؤمنين
وانکر بولایت امیر المومنین واشرک بولایت امیر المومنین واقصر بولایت امیر المومنین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة مع الحاقة وما أدراك مع الحاقة صلوات بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میں نے سورہ حاقہ سے ابتدائی آیات تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور آج کی یہ مجلس منسوب و مربوط ہے میرے نویں امام محمد باقی علیہ السلام جتنی دیر آپ سے گفتگو ہے اسی ذات گرامی کے فضائل اور مصائب آپ کے سامنے پیش کروں گا بشرطے کے توجہات آپ کی جب بھی قرآن مجید میں میرے بہت محترم رضا بھائی ابھی عرض کر رہے تھے المیہ یہ ہے آج بھی اور 1400 سال پہلے بھی کہ جب بھی قرآن کا ترجمہ کیا گیا تو بڑی روا روی کے ساتھ قرآن کا ترجمہ کر دیا گیا اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اس ترجمے سے اتنے راضی ہیں کہ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن کہتا کیا ہے چاہے وہ القاریہ ہو چاہے وہ الغاشیہ ہو چاہے وہ الحاقہ ہو ذرا قرآن سے پوچھو تو صحیح کہ اس کے معنی کیا ہیں یہی سورہ جب میں نے کبھی پڑھا تو دل میں بے چینی ہوئی کہ قرآن تو کہہ رہا الحاقہ تو حق ہونے والی مال حقہ تو حق ہونے والی کیا ہے وما ادراک مال حقہ تو اور تمہیں کیا ادراک کہ یہ حق ہونے والی کیا ہے ترجمے پر ملا کے یقین نے کیا دل میں کھوج کی طلب جاگی جب کھوجی تو وارث قرآن کی دہلیز تک قرآن لے کر گیا مولا سے پوچھا مولا ملا تو کچھ اور کہتا ہے یہ قرآن کے معنی کیا ہے تو مولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا الحاقۃ ہی ولایت علی ابن ابی طالب حق ہونے والی علی کی ولایت ہے مال حق تو تمہیں کیا پتا علی کی ولایت کیسے حق ہے وما ادراک مال حق اور تمہیں کیا ادرا کہ علی کی ولایت کس طرح سے حق ہے وَأَمَّا الثَّمُودُ وَالْعَادُ بِالْقَارِعَةِ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ وَالْعَادُ بِالْقَارِعَةِ فرمایا کہ یقیناً جھٹلایا عاد اور ثمود نے قاریہ کو یار یہ علم یہ گواہ ہے ان کی طرف ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کم از کم 30 سے زیادہ تفسیریں کھنگالنے کے بعد اس حق تک پہنچاؤں جو تمہیں 2 منٹ میں پہنچا رہا ہوں خدا کی قسم جب یہ حق مجھے پتا چلا رضا بھائی جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو جب یہ حق پتا چلا مولا کے اس فرمان کو گلے سے لگا کر 5 منٹ تک تقریباً میں نے آنسو بہائے کہ مولا میرا دل سچ کہتا تھا میرا دل اس بات پہ راضی نہیں تھا جو ملا نے ترجمہ کیا ترجمہ تمہارے سپرد کرنے لگا ہوں کہ قرآن کہتا ہے یقیناً جھٹلایا عاد اور ثمود نے قاریہ کو ٹٹولتے ٹٹولتے خطبہ نورانیہ پہ نظر پڑی وہاں میرا مولا سلمان سے کہہ رہا تھا یاو سلمان یا جندب انا القاریہ تو انا الحاقۃ انا الغاشیہ میں ہی غاشیہ ہوں میں ہی قاریہ اور میں ہی حاقہ ہوں میں ہی غاشیہ اب جب میرے مولا نے کہا کہ میں ہی غاشیہ ہوں جلدی جلدی سے قرآن کے صفحے پلٹے تو آیت کہتی ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ اے موسیٰ کیا تجھ تک غاشیہ کی بات پہنچی یعنی قرآن کہہ رہا ہے اے موسیٰ کیا تجھ تک علی کے فضائل پہنچے
کہ بڑے بڑے وہاں پر خشوع سے نظریں اور سر جھکا لیتے ہیں. اب جب میرے مولا نے کہہ دیا سید کہ جھٹلایا عاد اور سمود نے قارعہ کو، تو پھر یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ وہ جھٹلانے والے کون ہیں، یہ اصل عاد کیا ہے، اصل سمود کیا ہے. خدا کی قسم مولویوں نے لکھا ہی نہیں. کیوں؟ جان کا خدشہ ہے. برسوں سے دشمنوں کے ہاتھوں میں حکومتیں رہیں، طاغوت کے ہاتھ میں حکومت رہی، اور یہاں جس ملک میں ہے یہاں پر تو کسی کا ڈر ہی نہیں. اگر ڈر ہوتا بھی تو میسم جیسے موجود تھے جو تختہ دار پہ تو چڑھ جاتے تھے، لیکن علی حق ہے کی صدا لگاتے تھے. ایک آنے والی ہے، اس کا نام ہی ہے طاغوت کے اصل معنی دعائے صنم قریش سے اور قرآن سے، مولا کے فرمان سے. اس کے اندر ہم نے اس کے اندر سارے ان کے چہروں سے نقاب ہٹائی ہے تاکہ حقیقت مومنین تک پہنچے. تو یہاں پہ بچے ہیں جم پل رہے ہیں، انہیں تو حق پہنچے کم از کم، کیونکہ پاکستان میں جو حق ہے وہ مکس ہے، حق اور باطل مکس. پہنچتے پہنچتے جوان ہو کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی حق نہیں پہنچتا. لیکن یہاں کوشش ہے کہ جتنے جوان یہاں ہیں ان تک حق پہنچ جائے. تو پھر میں بیان کروں وہ سمود اور عاد کیا ہے جو میرے مولا نے کہا. کذبت سمود و عاد بالقارعۃ. اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا یقیناً جھٹلایا ابو بکر اور عمر نے علی کو. یقیناً جھٹلایا کس نے؟ مسلمانوں کے پہلے نے اور دوسرے نے. کس کو جھٹلایا؟ میرے مولا علی کو جھٹلایا. اور مجھے نہیں پتا کیا قرآن سے جب بھی کوئی مجھے مشکل لگی نا کہ یہ معنی کیا ہیں، تو میں نے قرآن کے وارثوں سے پوچھا تو قرآن کے وہ معنی میں نام ہی علی کا نکلا. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کو علی کا نام اتنا پسند کیوں ہے، یہ پھر اللہ سے لڑائی کرو. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ صلاۃ علی ہے. خدا کی قسم مجھے قرآن کے اندر جو بھی مشہور آیت، ورنہ تو میں دعوت بڑا نہیں کر رہا، قرآن کی ہر آیت سے علی دکھا سکتا ہوں. صلاۃ تو ہے ہی علی. اور میں یہاں جملہ اگر کہہ دوں کسی نے حسین بھائی صلاۃ آج تک ادا کی ہی نہیں، اگر کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے میدان محشر میں اس بے نگاہ کی نگاہی میں آنکھیں ڈال کر کہ ہم نے وصل کیا، ہم نے سل کری، تو وہ کربلا والے ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہم ہی تھے جو حسین میں فنا ہوئے. سید یہ وصل کا ترجمہ ہے جس کو صلاۃ و سلو کر کے لوگوں نے بدل دیا. وصل کے معنی ہے فنا ہو جانا، اتنا قریب ہونا کسی شے کے کہ جس کے قریب ہونا چاہتے ہو بس وہ نظر آئے، تم نظر نہ آؤ. کیا منزل ہے. اچھا نہیں بہت پرانے صحابی رسول اللہ کے زیارت کبھی نہیں کی، سید زیارت نہیں کی کبھی. صفین میں پہنچے، جتنے برس رسول اندر زیارت نہیں کی. اب مجھے نہیں پتا رہتے جنگل میں تھے کون سی شے علی کی ولایت اور نصرت کے لیے لے کر آئی. جو کہتے ہیں نا علی کتاب کا قرآن کا حدیثوں کا محتاج ہے، علی حدیثوں قرآن کتاب کا محتاج نہیں. اب مجھے نہیں پتا، اب یہ روز حشر پوچھنا یا علی جنگل میں رہتے تھے اب ایسے کرنی کون سی شاید تمہاری نصرت کے لیے آئی. جب صفین کے میدان میں آئے وضو کر رہے تھے، توجہ دیکھنا میری طرف، لوٹا ہاتھ میں ہے، وضو کرتے ہوئے اچانک میرے مولا کی سواری کی گرد اڑی. ایک مرتبہ گرد کی طرف دیکھ کے پوچھا یہ جا کون رہا ہے؟ کہا علی اپنے دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں. لوٹا پھینک کے کہا ارے صلاۃ تو وہ جا رہی ہے، میں یہاں کیا پڑھ رہا. اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. سرکار نام ہے علی ابن خالد، بندے کا، رہتا تھا محلہ عسکر میں جہاں پر اب سرمن رائے ہے. تو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ بندے کو زنجیر وقف قید کر کے لے کر آئے، زندان میں قید کر دیا گیا. کہتا بندے شکل سے مجھے عقل و فہم والا لگتا تھا، تو میں نے
जो गार्ड होते हैं बाहर खड़े हुए, उनको पैसे दिए और उससे मुलाकात की। जब मैं अंदर गया, मुलाकात की, तो मैंने कहा ये वजह क्या है, ये तुझे कैद करके क्यों लाए? हुकूमत का बहुत बड़ा बाग ही ना हो तब तक ऐसे कैद करके नहीं लाते, वजह क्या है? सरकारी इमाम तकी का फजाइल पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो करना। वो कहता है कि यार मैं और ये भी जितने भी ज़ायरीन बैठे हुए, ये सरकार की सुन्नत है इमाम तकी अलैहिस्सलाम कि जितनी भी ज़ियारात हैं सब करने के सबसे आखिर में सरकार शाम जाते थे। सरकार शाम जाया करते थे। यही कहता है कि जिस मकाम पर सरकार इमाम हुसैन का सर रखा, भी मैं मसाइल में पटा, खुदा के लिए संभाल लें अपने आप, जहां रखा था सरकार का सर, मैं उस कमरे में इबादत किया करता था। कहता मैं बड़ी इबादत किया करता था। एक रोज मैंने क्या देखा, एक हस्ती साहिब नूर है, मेरे सामने एक मरतबा जलवागर हो गई। जलवागर हुई, मैं कदमों पे गिर पड़ा। मैंने कहा सरकार अपनी तारुफ कराएं। तो कहा कि अभी तारुफ की बात ना कर, अभी हमारे साथ साथ चल, लेकिन ध्यान रखना हमारे कदमों पे कदम रखना, कदमों पे कदम न रखे फिर हम जिम्मेदार नहीं। वो कहता बस मैं कदम पे कदम रखता गया, देखा थोड़ी देर गुजरी, हम करबला पहुंचे। वो कहता वहां ज़ियारत की, वहां से फिर हम चले, करबला के बाद कूफा पहुंचे, वहां नमाज अदा की। कहते चंद कदम चले, नजफ पहुंचे, वहां नमाज पढ़ी। कहते थोड़ी दूर चले, मदीना पहुंचे, रसूल की कब्र की ज़ियारत करी, फिर चले, फिर हम मक्का पहुंचे, वहां जब हज अदा किया, वो हस्ती मुझे छोड़ के चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं अपने मकान पे पहुंचा। सारा साल सरकार की मोहब्बत मेरे दिल में जलवा फिगर रही। अगला साल हुआ, फिर सरकार आए, फिर वैसे ही ज़ियारत कराई। उसके बाद जब ज़ियारत कराई तो मैंने कुछ लोगों को बताया कि मैं इस मौजज़े से इन मकामात पर गया। ये बात पहुंची हाकिम इराक तक। उस कहता उसने मुझे कैद करा लिया। कैद करा लिया, कैद कराने के बाद जब जिंदान में लाया, तवज्जो रखना, वो कहता है कि जो वजीर था उसे तरस आया। उसने कहा तू ऐसा कर, खत लिख, जो जो तूने किया है उसको तू बादशाह के पास, मुतसिम बिल्ला के पास भेज। वो कहता ठीक है, मैंने लिखा खत, वजीर लेके मुतसिम बिल्ला के पास गया। तवज्जो रखना, मुतसिम ने खत के पीछे लिखा, वो कहता है कि जिस हस्ती ने तुझे एक दिन में ये तमाम ज़ियारात कराई, उस हस्ती को मदद के लिए बुला, तुझे जिंदान से बाहर ले जाए। वो कहता ये खत मैं पढ़ता जाता था, मेरे दिल में हसरत उमंगे लेती रहती थी कि क्या करूं, इस शख्स की किस तरीके से मदद करूं। वो कहता अभी मैं जिंदान के पास पहुंचा, तवज्जो मेरे मौला के शियो, सर उठाओ। वो कहता अभी मैं जिंदान के बाहर पहुंचा, मैंने देखा कि रश लगा हुआ है जिंदान के बाहर। कहता ये रश कैसा है? वो कहता है वजीर जो दारोगा था जिंदान में, वो कहता है कि सुबह से आज कैदी गायब है, जिंदान में नजर ही नहीं आता। फरमाया अच्छा तुमने जो बड़ा दावा किया था कि जिसने तुझे शहर घुमाए हैं उसी से कहो जिंदान से निकाल कर ले जाए। फरमाया अगर वो हक ना होता यहां से लेके कैसे चला जाता? तवील बात हो चुकी है। इसी तरह मेरे मौला का दौर है, अबू यजीद बिस्तामी। ये वाकया मैं जानबूझ के सरकार की शाहबाज नहीं पढ़ता हूँ। ये वजह इसकी क्या है कि सरकार से मरबूत बढ़ा है। 5 साल का बरस मेरे मौला के सन था जब मेरे मौला को इमामत मिली, और सबसे कम सिन इमाम, इमामों में सबसे कम उम्र पाई मेरे मौला ने। ठीक, 5 बरस का सिन इमामत मिली। अबू यजीद बिस्तामी जो उस दौर का बहुत बड़ा रूहानी आमिल, आप देखते हो ना दीवारों पे लिखा होता है बंगाली बाबा, तो ये उस दौर का बड़ा मशहूर। इसकी मैंने बारे में ये पढ़ा है, तारीख में लिखा है कि इस कदर इसे अपने नफ्स पर कंट्रोल था कि इसका बदन यहाँ रह जाता था और रूह पहले आसमान तक चली जाती। ठीक, इसने इरादा किया हज का। आखिरी बात है, खत्म हो गई मजलिस। हज के इरादे से निकला। वो कहता है कि दमिश्क शहर में मैं पहुंचा, एक टीले के ऊपर मैंने देखा कि एक 5 बरस का बच्चा, मेरी उस पर नजर पड़ी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, दिल में, थक गए तो मैं बस करता हूँ, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बच्चा है, मैं इसे सलाम करूं या ना करूं। लेकिन अगर सलाम करूंगा तो सलाम की अहमियत से ये वाकिफ नहीं, अगर सलाम न किया तो एक वाजिब मुझसे छूट जाएगा। कहता बस ये ख्याल दिल में ला के मैं टीले पे चढ़ा। मैंने उस बच्चे की तरफ देखेगा, सलाम अलैका या अय्युहत तिफ़्लिस सगीर। बस ये कह के मैंने जब सलाम किया तो एक मर्तबा उस बच्चे के चेहरे पर गज़ब इलाही नमूदार हुआ और बच्चा मुझसे आलम जलाल में सलाम का जवाब दिए बगैर कहता है, अबू यजीद बिस्तामी, नाम लेकर, अबू यजीद बिस्तामी तेरे सलाम का जवाब देना अगर वाजिब ना होता मैं तुझे जवाब ना देता, तूने हमें छोटा बच्चा समझ लिया, छोटा बच्चा समझा। इसका मतलब है आले मोहम्मद के घराने में
कोई झूले में हो वो छोटा नहीं होता। वाह 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 वो कहता है जैसे मैंने अपना नाम इस 5 साल के बच्चे से सुना मेरे कदमों के नीचे जमीन निकल गई। तो मैंने कहा सरकार मुझे माफ कीजिएगा लेकिन अपना तारुफ फरमाया। तारुफ अभी हम ऐसे नहीं दिया करते, अपनी मारिफत कराते फिर तारुफ देते। कहते हैं मेरे मौला ने पूछा कहाँ का इरादा है तेरा? सरकार हज पर जा रहा हूँ। हज किसका करने जा रहा है? अल्लाह के घर का। हाँ सरकार अल्लाह के घर का। मैं ये बता जिसके घर जाते हैं उससे इजाजत लेते हैं, इजाजत ले ली है? इजाजत नहीं। वो कहता सरकार इजाजत तो नहीं ली। फरमाया तुझसे बड़ा जाहिल कौन होगा अपने आप को आमिल और कामिल कहता है, किसी के घर चला जाए उससे इजाजत भी ना ले। कहता है मैं फिर वापस हुआ, 1 साल इबादत रियाजत की, मैं वापस पलट कर आया, फिर वही बच्चा, 6 बरस सिन है, वही टीला, वही दमिश्क। कहता अब की बरस फिर बच्चे ने मुझे देखा और देख के कहता लगता है तूने घर के मालिक से इजाजत ले ली है। कहता हाँ सरकार इजाजत ले ली है। अच्छा ये बता जिसके घर जा रहा है उसको पहचानता भी है या नहीं पहचानता? पहचानता है या नहीं? कहता है फिर सवाल हुआ, मेरे तोते उड़ गए। वो कहता है पहचानता तो नहीं। फरमाया फिर तुझसे बड़ा जाहिल कौन होगा अपने आप को आमिल आलिम कहता है, जिसके घर के मालिक को पहचानता ही नहीं उसके घर जा रहा है। कहता फिर मैं वापस हुआ, बच्चे की बात मेरे जहन में लगी। वो कहता वापस आया, तीसरा साल, बच्चे का सिन 7 बरस का, फिर वही टीला वही जगह। इस दफा बच्चे ने मुस्कुरा के मुझसे पूछा लगता है अबू यजीद बिस्तामी तूने इजाजत ले ली, घर के मालिक को पहचान लिया? कहता हाँ सरकार इजाजत भी ले ली, पहचान भी लिया। अब मेरे मौला ने फरमाया अबू यजीद बिस्तामी अगर घर के मालिक से तेरा राबता जुड़ गया फिर तुझे हज की हाजत क्यों है? सरकार कदमों पे गिर के मुझे कुछ नहीं पता आप मुझे सिखाएं। मौला ने फरमाया हमें यही अदा पसंद है, हमारे सामने सरबसजूद हो। मैं जानता नहीं मैं उसका बेटा हूं जिसने कहा था अनल आबिद वल माबूद, हम ही हैं जो आबिद भी हैं, हम ही हैं जो माबूद भी हैं। और मेरे दादा ने कहा था ना बहरुल मसजूद, मैं ही हूं कि कायनात आलम के सिजदे मेरी बारगाह में जमा होते। ज्यादा 5 मिनट में मैं मसाइब की तरफ आ गया। कहता सरकार 7 साल चले। कहता वैसे ही थोड़ी दूर चले थे कि दरियाए नील से दरियाए जैहून, ये दरियाए जैहून है रूस के इंतहाई शुमाल में, नील है मिस्र में। कहता वहां से निकले मक्का में पहुंचे। जब मक्का के अंदर हम आ गए वो कहता है कि मेरे दिल ने फिर चुटकी ली। मेरा दिल कहता है कि ये है तो बच्चा, अभी जरा इससे और मुकाबला करते हैं इल्मी और अमली। कहता अभी जैसे मेरे दिल में ख्याल आया बच्चे ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे दिल की तख्ती को पढ़ रहा हो। दिल की तख्ती को पढ़ता है। बच्चे ने मेरी तरफ देख के कहा अभी यजीद बिस्तामी अभी तेरा दिल नहीं भरा, अभी हार नहीं मानी, पूछ क्या पूछता है? वो कहता है कि सरकार मेरा दिल है कि हम छुपन छुपाई खेलें, हाइड एंड सीक खेलें। मेरे बारे में ठीक है। फिर इसमें हैरानी की बात क्या है, पहले तू छुपता है या हम छुपे? सरकार मैं छुपने की कोशिश करता हूँ। सरकार ने कहा फरमाया ठीक है तू छुप। अबू यजीद बिस्तामी कहता है किताब के जुमले फज़ाइल अहले बैत के अंदर जनाब मुस्तनब्बत खुद सरा ने लिखा। वो कहता है कि अभी उसने कहा ठीक है मैं छुपता हूं, ये कह के जमीन से लेकर पहले आसमान तक जर्रे जर्रे के अंदर कहता मैंने छुपने की कोशिश की, लेकिन जहां मैं छुपता वहीं वो 7 साल बच्चा पहले खड़ा हुआ। वो पहले खड़ा हो। कहता जब मैं हार मान कर थक चुका बिल्कुल, मैंने कहा ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये मौजूद ना हो। कहता उसके बाद मैंने फौरन कहा ठीक है अब आपकी बारी है, अब आप छुपें मैं आपको ढूंढूं। कहता बच्चे ने कहा ले फिर मुझे ढूंढ। ये कहकर वो गायब हुए। वो फरमाता है कि बस ऐसे, अब ये जुमला मेरा है, जुमला मोतरज़ा भी नहीं कह सकते आप, इस पे एतराज कोई नहीं कर सकता। वो कहता है ये कह के वो बच्चा गायब हुआ। कहता हर जगह मैंने ढूंढ लिया लेकिन बच्चे का नाम और निशान नजर ना आया। तो यही कहता हुआ दीवार काबा से टेक लगा रहा था, वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे वो गायब होता।
کہ اچانک ناودان سمیو منتا ہوتے قلبی، اچانک میرے دل کے اندر سے آواز آئی، او موئی ابو یزید بستامی مجھے باہر ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیرے دل کے اندر چھپا ہے۔ آپ سے راضی ہو، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، اس قدر عزت کے مالک 5 برس کے سن میں عزادار اور رونے والوں یتیمی کا لباس شہزادی سکینہ کی عمر مبارک جب یتیم ہوئے، محمد کے گھرانے میں 2 بچے ہیں جو 5 برس کے سن میں یتیم ہوئے، ایک کا نام محمد باقر ہے اور ایک کا نام امام محمد تقی ہے۔ عزاداروں 5 برس کے سن میں بڑے مسائل اٹھائے میرے مولا باقر نے، اور دوسرے یہ میرے امام جن کا لقب امام محمد تقی ہے۔ عزاداروں مالک حسین نے بھی مدینہ چھوڑا، جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا رونے والوں، حسین کی عمر مبارک 53 برس یا روایات میں 54 برس لکھی ہے۔ عزاداروں جب میرے آقا نے مدینہ چھوڑا عمر مبارک 7 برس ہے۔ میں مدینے سے روانگی شہزادے کی اور مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزاداروں حسین مدینے سے جب نکلے ہیں تو سب سے پہلے روتے ہوئے نانا کے مزار پر، عزاداروں نانا کے مزار پر پہنچنے کے بعد حسین کبھی بھی دوسروں کی طرح نانا کو سلام نہیں کرتے تھے، حسین نانا کے مزار پر آگے اپنے آپ کو گرا دیا کرتے تھے۔ قبر سے لپٹ کر حسین نے اس دن عجیب گریا کیا، کہا نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ عزاداروں روایات میں ہے رسول ناف تک باہر آئے، حسین کو گلے لگا کے کہا جا میرے لال اپنا سر کربلا میں کٹانا، زینب کی چادر کربلا میں لٹانا۔ عزاداروں جب یہی میرا آقا حسین اماں زہرا کی قبر پر گیا ہے، عزاداروں اس طرح گیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ گھٹنیوں چڑھ کر ماں کے پاس جاتا۔ عزاداروں حسین روتا بھی جاتا اور کہتا ماں اب یہ تیری تربت پہ حسین کا آخری دیدار ہے۔ عزاداروں یہ میرا مولا 7 برس کا سن ہے، اپنے نانا کی تربت پہ جا کے امام محمد باقر رو کے بین کر کے کہتا ہے نانا جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا عمر مبارک 53 برس تھی، میرے نانا ارے نانا دادا کے ساتھ بہنیں بھی تھی، دادا کے ساتھ بیٹیاں بھی تھی، ارے دادا اٹھ کے پرسا دو، میں محمد تقی اکیلا مدینہ چھوڑ رہا ہوں، نہ تو میرے ساتھ بہنیں ہیں نہ میرے ساتھ کوئی بھائی ہے۔ عزاداروں میرے آقا نے مدینہ چھوڑا، عزاداروں میرے آقا کی شادی دشمن کی بیٹی جس کا نام ام فضل ہے، یہ لعین بھی ثانی جودہ بنت اشس نکلی۔ عزاداروں جس طرح میرے امام حسن مظلوم کو زہر دیا گیا، میں وہ واقعہ پڑھوں جب میرے مولا کو زہر دیا۔ عزاداروں ام فضل بہن ہے معتصم باللہ کی، یہ لعین کیونکہ میرے آقا نے اپنے بیٹے فرزند امام علی نقی کے لیے بڑے آرام سے تحمل سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں، پڑھے نہیں جاتے میرے مولا کے اتنے مسائل و فضائل۔ عزاداروں شادی کی تو میرے مولا کو ان شہزادی سے ایک بیٹا عطا ہونا جن کا لقب امام علی النقی، اللہ اکبر۔ لیکن اس ملعونہ کو یہ حسد تھا کہ جس قدر عزت و توقیر ان کو دی جاتی ہے، جو نسبت نور کو نور سے ہے وہ خاک سے نہیں، جتنی عزت انہیں دی جاتی ہے مجھے کیوں نہیں دی جاتی؟ وہی عائشہ اور جودہ حفظہ والا اس ملعون کے دل میں بھی حسد جاری ہوا۔ اس نے اپنے بھائی سے شکایت کی، معتصم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں زہر دیتے ہیں اور جا کر اپنے شوہر کو پلاؤ۔ اور جانتے ہو جب میرے مولا حسن کے پاس زہر آیا تھا، میرے مولا نے جودہ سے کہا تھا جودہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟
अल्लाह अकबर। इसी तरह जब मेरे इस ईमान के पास जहर आया, खुदा की कसम ये किताब के जुमले खतीबाना हाशिया लाई नहीं, मेरे इस मजलूम इमाम ने ये भी नहीं पूछा कि मैं तेरा अच्छा इमाम न था। इस लईना ने मेरे मौला को जहर दिया, जब जहर दे चुके तो ये लईना कहती है और पी लो। मेरे मौला रो के कहते हैं बस जितना तेरा काम था वो हो चुका है, अब मेरा बच्चा यतीम होना था वो हो चुका है। अजादारो, जब मेरे मौला के जिगर में तकलीफ हुई और इस आखिरी जुमले पर मेरे मौला का जनाजा ले आना। अजादारो, जब मेरे मौला के जिगर में तकलीफ हुई, जिगर के टुकड़े निकले, मेरे आका ने पानी तलब किया। जुमला बड़ा अजीब और बड़ा तकलीफ देने वाला जुमला है। अजादारो, किताबों में लिखा है ये लईना पानी लेकर आई, मेरे मौला के सामने पानी को गिराना शुरू किया।